حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کی تعریف یہ ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے اور حج ادا کیا جائے۔ حج قران دوسری قسم، قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ یہ حج اس انداز میں ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کو ملا کر احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھا جاتا ہے، حج اور عمرے کو ملایا جاتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر نہیں آیا جاتا بلکہ اسی احرام سے ہی آپ نے پھر حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری قسم حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا، اور تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے تو آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے یہاں سے جو آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے وہ عمرہ کی ہوگی۔ یہاں پر بہت ساری پھر خوشتوا چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ ایئرپورٹ کے اوپر جب ہم حجاج کرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ جناب حاجی صاحب اب آپ عمرے کا احرام پہن لیں، تو بعض سادہ رو حجاج کرام اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں حج پہ چلنا تھا تو میں عمرہ کرانا لگے ہو۔ تو اس کے لیے ذہن میں رہے برے صغیر پاک و ہند سے عام طور پر جتنے بھی عازمین حج جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے جو آپ نے احرام پہننا ہوگا وہ عمرے کا احرام ہوگا۔ یہاں سے جائیں گے آپ عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہوں گے، پھر حج کے دن کا انتظار کریں گے۔ حج کے دن شروع ہوں گے تو تب پھر آپ حج کے دن میں حج کے احرام کی نیت تلبیہ کریں گے اور پھر حج پر تشریف لے جائیں گے۔ جانے سے قبل ڈاکومنٹس کے حوالے سے بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ یہاں سے حاجی کے جب ہم جائیں گے تو کون سے ڈاکومنٹس لے کر جائیں گے۔ ابھی جو آپ کے پاس ہے وہ صرف بینک کی رسید ہے، بینک رسید لے کر آپ نے جانا ہے، اور بینک کی رسید کے بعد جب آپ کو پتہ چلے کہ ویکسین لگنا شروع ہو گئی جیسے ساتھ نے بتایا، تو جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ ویکسین شروع ہو چکی ہے، حاجی کیمپ میں جا کر آپ گردن اور بخار کی، فلو کی، زکام کی، یہ وہاں پر ویکسین لگائی جاتی ہے جس کے لیے پیلا کارڈ آپ کو ملے گا۔ رسید آپ لے کر جائیں گے اور وہ ویکسین جا کے کروائیں گے۔ ویکسین کے کرنے کے بعد وصول کرنے کے بعد پیلا کارڈ وصول کرنے کے بعد اب آپ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے، اور دوبارہ اگلا میسج یا شیڈول آپ کو نیٹ کے ذریعے سے یا آپ کے میسج کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں دن کو آپ کی فلائٹ ہے، لہٰذا 2 دن قبل آپ تشریف لیں اور اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لے کر جائیں۔ اپنی فلائٹ سے 2 دن قبل آپ حاجی کیمپ تشریف لیں گے۔ وہاں جب آپ تشریف لیں گے تو آپ کا پاسپورٹ، آپ کی ٹکٹ، آپ کا زر مبادلہ اور جو بھی وہاں پر ڈاکومنٹس آپ کو دیے جانے ہوں گے، آپ کی ٹکٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ پھر جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ان تمام ڈاکومنٹس کی آپ نے 1 سے زیادہ کاپیاں کروا لینی ہے، اور پورے ان ڈاکومنٹس کی 1 کاپی لے کر جانی ہے، تاکہ گھر والوں کو بھی بتاؤ کہ آپ کی رہائش مکہ میں کہاں ہے، مدینہ میں کہاں ہے، اور وہاں کا رابطہ نمبر کیا ہے، یا سیکٹر کون سا ہے، بلڈنگ کون سی ہے، تو یہ تمام ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہوں گی۔ گھر والوں کو بھی آپ کا پتہ ہوگا کہ اگر وہاں پر جا کر آپ کا رابطہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے گھر والے وہاں سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا۔ ڈاکیومنٹس کی وصولی کے بعد 6 گھنٹے قبل آپ کو بتا دیا گیا ایئرپورٹ پر آپ پہنچیں گے۔ وہاں پر ذہن میں رکھیں ہماری تیاری کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو انتظامی حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا، دوسرا ذہنی اور روحانی تیاری۔ ہم اس سفر میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ سارے بولیے، ذرا دل سے بولیے، اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم سب اس سفر کے مسافر بننے کی عزت ہمیں میسر آ رہی ہے، تو ہمارا ہر قدم کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ یہاں پر ہر ملنے والی خوشی ہمیں کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر کوئی
مشکل کا بھی سامنا اگر ہو سکتا ہو تو بھی ہم نے صبر کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اس پر بھی اجر ہوگا. حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا سی رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے سوئی گرتی ہے اور اس کو تلاش کرنے میں وہ کوشش کرتی ہیں. جب اٹھاتی ہیں تو میرے محبوب یہ سارا مشاہدہ فرما رہے ہیں. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ بندہ مومن سے اتنی بھی اگر بندہ مومن کو تکلیف ہو, کوئی سوئی اس سے گرے, اس کو اٹھانے میں جتنی اس کو تکلیف ہوئی, اللہ رب العزت اس بندے کو اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ اجر کب ملتا ہے؟ جب اس پر صبر نہ ہو, واویلا ہو, تو پھر اجر نہیں ہوتا. پھر ہم اپنا نام اعمال جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. اس سفر میں اگر کسی جگہ پر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے, اور یہ پریکٹس ابھی سے ہم نے شروع کرنی ہے. مجھے پانی کی ضرورت ہے, میرے ساتھ دوسرے کو بھی یا دوسری کو بھی ضرورت ہے, تو میں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دوں. میرے پاس پانی ہے, میں لے کر دوسری بہن کو, دوسرے بھائی کو دوں. یہ چیز میرے رب کو بڑی پسند ہے, اور یہی حج ہے. اور اس سے آپ کا اپنا جو اپنی روح ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ اس کو مضبوط اور توانا محسوس کرتے ہیں. تو ہمارا ہر قدم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوگا. ہمارے تمام اعمال, افعال, ہماری برداشت, ہماری صبر, ہمارا علم, ہماری بردباری, ہمارا تقوی, ہماری طہارت, ہماری نمازیں, ہماری نظریں جھکا کے رکھنا, ہمارا حیا, سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. اس چیز کو ذہن میں جب رکھ کر ہم گھر سے نکلیں گے تو زبان کے اوپر جو ہم نے ورد رکھنا ہے وہ اسی کلمات کا, تلبیہ کا, استغفار کا, اور اس کے ساتھ ساتھ نکلنے سے قبل آج ہی بلکہ یہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں. اے اللہ پیچھے جو ہو چکا اس سے میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما, اور آئندہ کی جو زندگی تو نے عطا فرمائی ہے اس کو اپنے فرما برداری کے مطابق گزارنے کی عزت عطا فرما. پیچھے اچھا, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بندہ مومن صرف اتنا کرے کہ ایک آنسو, حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے اور آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کا آنسو نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو اس قدر پسند ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن سوچ یہی ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا. انشاءاللہ پکی توبہ, سچی توبہ یہی ہے. تو اس سفر کا جو روحانی ہمارا جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے وہ یہی کہ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ, اور آئندہ کے لیے اللہ رب العزت سے اس توبہ کے اوپر استقامت کی ہم نے دعا کرنی ہے. یہ کرنے کے بعد لازمی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے توبہ کے ذریعے راضی کر لیا, ہمارے اعزا اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے, اور بعض گرابہ جو ہم سے ناراض ہیں اس کے لیے ہمارا جو اخلاقی اور شرعی فرض بنتا ہے کہ ہم تو ہمارے لیے آسان ہو گیا نا, یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے. کسی جگہ پر جانا اگر مشکل ہے تو ایک کال ملائیں اور جا کر ان سے معذرت کریں کہ میں ایک عظیم سفر پر جا رہا ہوں, اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ معلوم نہیں کہ ہم نے واپس آنا ہے کہ نہیں. اس لیے ہمارے ثناء اللہ خان صاحب اس بات کو بڑی تاکید سے بیان کرتے ہوتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 40 جو جنازے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. وہ کون ہوتے ہیں؟ مجاہد گرامی ہوتے ہیں. یہ عزت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا. اس لیے اس سفر میں نہیں معلوم کہ ہم نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, لہٰذا اللہ کے لیے مجھ سے جو آپ کی دل آزاری ہوئی کو معاف فرما دو. اگر کسی کا حق میرے پاس ہے میں اس کو ادا کروں, ادا کرنے کی کنڈیشن میں اگر نہیں ہوں تو اس سے معاف کرواؤں. اور اسی طرح اگر کسی کا حق کسی دوسرے کے اوپر آپ کا حق ہے تو پھر آپ بھی اس کو اللہ کے لیے معاف کر جائیں. معافی آپ مانگ لیں, اب آگے وہ جانے, اللہ کی ذات جانے, آپ اپنا فریضہ ادا کر لیجیے. یہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے اب 6 گھنٹے قبل اب آپ کا سفر شروع ہو چکا, اپنے سامان کو آپ نے لے لیا. آپ کی فلائٹ اگر یہاں سے سیدھی مدینہ شریف کی طرف ہے تو پھر یہ احرام کی چادریں آپ اپنے بڑے بیگ کے اندر پیک کروا دیں گے اور یہ چلے جائیں گے. اور اگر آپ احباب کی فلائٹ مدینہ نہیں بلکہ یہاں سے ڈائریکٹ مکہ شریف کے لیے ہے
تو پھر یہ احرام کی چادریں آپ نے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنی ہے اور ان کو ایئرپورٹ پر اپنے بڑے سامان والے بیگ میں پیک نہیں کروانا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی میں کر رہا ہوں کیونکہ حجاج کرام نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات، تو یہ تربیت بھی اس لیے اہم ہے، بعد میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ چادریں جناب وہ پیک کروا لیتے ہیں اور سامان اندر جا چکا ہوتا ہے۔ اب جب سب احرام پہنے ہوتے ہیں تو ان کے پاس احرام کی چادریں نہیں ہوتی، اور ایئرپورٹ کے اوپر وہاں پر کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا کہ چادریں جو ہے یہ اور پکڑ سکیں یا خرید سکیں۔ اور عام طور پر دوسرے حجاج کرام کے پاس بھی ایکسٹرا چادریں اس وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سو اس لیے آپ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ کدھر جا رہی ہے، مکہ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ چادریں پھر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ سارے بولیے۔ بولنے کو میں اس لیے تاکید کرتا ہوتا ہوں ماں باپ کو، جب ہم بولتے سنتے اور سناتے ہیں دوسرے کو تو وہ چیزیں پھر ہمارے ذہن کے اندر ذہن نشین رہتی ہیں۔ ایئرپورٹ کے اوپر آپ موجود ہیں اور گھر سے آپ نے صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیا تھا، غیر ضروری جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے ان سے فری ہو گئے، اور نظافت، پاکیزگی، طہارت ہر طرح کی آپ نے حاصل کر لی، اور خوشبو بھی لگانا چاہتے تھے لگا لی، اور ناخن کاٹنے تھے کاٹ لیے، بال کٹوانے ہیں کٹوا لیے، سارے معاملات سے آپ فری ہو گئے۔ اب آپ ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہیں، ایئرپورٹ پر آپ کے ایئر لائن کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جناب حجاج کرام اپنا احرام پہن لیں۔ تو احرام یاد رکھیے، ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، یہ احرام کا لباس ہے، یہ احرام کی چادریں ہیں۔ احرام کیا ہے؟ احرام اصل میں ان پابندیوں کا نام ہے جو یہ چادریں پہننے کے بعد، نیت اور تلبیہ کرنے کے بعد آپ کے اوپر ایز اے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا آپ کے اوپر جو پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، ان پابندیوں کا نام احرام ہے۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ تو احرام کی یہ چادریں آپ پہن لیں گے، نیت ابھی آپ نے نہیں کرنی ہے، اور اس کے پہننے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس دونوں چادریں اس کی ہیں، تولیے کی ہیں۔ ایک چادر جو ہے وہ آپ تولیے کی کر لیں، اور ایک چادر جو ہے وہ آپ کاٹن کی کر لیں، اور یہ صرف دو چادریں اور دو کی بجائے چار چادریں ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر آپ تبدیل بھی کرنا چاہیں تو ان کو تبدیل کر سکیں۔ تو احرام کے پہننے کا طریقہ جناب، ہم سارے پنجابی لوگ ہیں، پنجاب میں رہنے والے ہیں، ہم میں سے سب کو دھوتیاں پہننی آتی ہیں نا جی؟ تو یہ عام سا اس کا انداز جو ہے وہ دھوتی والا ہے۔ دھوتی پہننے کے انداز میں آپ نے یہ نیچے والی چادر کو پہننا ہے، اور یہ جب آپ لے رہے ہوں اس وقت آپ نے اس کا اہتمام رکھنا ہے کہ بعض اوقات چادر چھوٹی ہوتی ہے اور ان کا جو چوڑائی ہے وہ کم ہوتی ہے، ہماری جسامت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ میرے جسم کی پوری نہیں آ رہی۔ تو اس لیے جب آپ یہ چادریں لے رہے ہوں، لیتے وقت ہی آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو لیا کیجیے گا۔ تو یہ جناب اس کے مختلف طریقے آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں چادروں کے دونوں کناروں کو آپ ملائیں، ملانے کے بعد آسان ترین طریقہ اس کو ادھر لے آئیں، واپس لے آئیں، اور واپس آ کر اس کو اس طرح فولڈ کر لیں۔ اور جہاں پر جو آپ نے خاص طور پر اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کے ناف ننگے نہ ہوں، اور آپ کے ٹخنے جو ہیں، گٹے جو ہے آپ کے وہ ننگے ہوں، گٹوں سے یہ چادر اوپر ہو، گٹوں سے یہ چادر آپ کے اوپر ہو اور ناف سے بھی اوپر ہو، ناف ننگی نہ ہو اور گٹے آپ کے ننگے ہونے چاہیے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھوتی کے انداز میں باندھیے، اور یہ چادر سادر لگی ہے، کیسے باندھیں؟ آسان ہے، مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کو پہننا نہیں آتا وہ سیکھ کر بھی نہیں جاتے۔ سو اس لیے یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جتنی میری کمر ہے اتنا کپڑا میں چھوڑ دوں، اس سے جو اضافہ ہے اس کے میں چونے ڈال دوں۔ ادھر سے بھی میں نے جو فاتو تھا چونے ڈال دیے، ادھر سے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اتنی کپڑا مجھے چاہیے، یہ دائیں والا بائیں کو، بائیں والا دائیں کو دے دینا ہے، اور ایک بال دے دینا ہے، گھما دینا ہے۔ یہ آپ نے کر لیا، اور یہ آپ کے احرام کے نیچے کی چادر گئی ہوگی۔ سمجھ تو نہیں آئی؟
یہاں پر جو ہے یہ چادر پہننے کے بعد اوپر کی جو چادر ہے اس کا طریقہ جو ہے جاج کرام بعض اوقات شروع میں ہی اینڈ والے کام کر رہے ہوتے ہیں. چادر پہنتے ہی وہ جناب استباع شروع کر دیتے ہیں اور استباع جو ہے وہ یہ ہے اس کا ایک مخصوص وقت ہوگا وہاں پر آپ نہیں کریں گے, اس سے نہ پہلے آپ کر سکتے نہ اس کے بعد نہیں کریں گے. تو ابھی آپ نے اس چادر کو جو ہے وہ اس چادر کو آپ نے فی الحال ایسے ہی رکھنا ہے. اور اگر وقت مکروہ نہیں ہے اور آپ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں, یہ چادر ہی ابھی آپ نے صرف پہنی ہے, ابھی تک نہ عمرے کی نیت نہیں کی اور حج کی تو ابھی کرنی ہے نا بعد میں. ایئرپورٹ پہ جا کر وقت مکروہ نہیں ہے تو 2 نفل آپ ادا کریں گے, اور یہ 2 نفل ہی ہے. موقع ہے, ٹائم ہے تو آپ ادا کیجیے گا, اگر نہیں ٹائم ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, یہ نہ فرض ہے نہ ہی واجب ہے, اور نہ ہی اس کے نہ پڑھنے سے آپ پر کوئی دم اور نہ ہی کوئی جرمانہ پڑتا ہے. سو وقت آپ کے پاس ہے, نوافل پڑھیے, اللہ رسول سے دعا کیجیے, اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرمانا, قبول فرمانا, اور ہر طرح سے ہمیں اپنی فرم و برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور آپ سارے میرے سے ہر حوالے سے سنجر ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم نے گر گرا کر دعائیں مانگنی ہے وہ آپ کا دل, ہر بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے. سو یہ چادریں آپ نے پہن لی, اور اگلی جو بات ہے مجھے کہ چادریں پہننے کے بعد اب اناؤنسمنٹ کچھ دیر کے بعد ہوگی کہ جناب حجاج کرام جہاز میں تشریف لے چلیں. ڈاکومنٹس سارے آپ نے پہلے لے لیے تھے, اب آپ کے ہاتھ میں آپ کا پاسپورٹ, آپ کا ووٹنگ کارڈ یہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. ہاتھ میں لے کر یہاں پر حجاج کرام ہر مزاج کے ہوتے ہیں, بعض تیز ہوتے ہیں, بعض سست ہوتے ہیں, اور بعض بلڈ پریشر کسی کا ہائی اور کسی کا لو ہوتا ہے. سو یہاں پر وہ سب سے پہلے جو بات میں نے کی ہے, یہ سفر ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے ہم نے اللہ کے بندوں کو ممکن حد تک سہولت مہیا کرنی ہے, اور ممکنہ حد تک ہم جتنا برداشت کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے. سو جہاز میں بیٹھنے کا جب موقع آتا ہے تو اس کے لیے آپ لائن بنائیں گے, اور اپنے اوپر کیا کرنا ہے, دوسروں کو ترجیح دینی ہے. بولتے رہیے, اپنے اوپر دوسروں کو کیا کرنا ہے, ترجیح دینی ہے. خاص طور پر جو جوان ہیں, جو صحت مند ہیں, وہ بزرگوں کا خیال رکھیں. اور اسی طرح ہماری نئے بہنیں بھی, وہ بھی بزرگ خواتین جو ہیں ان کا خیال رکھیں گی. یہ مردوں کے احرام کی چادر اس طرح پہن لی, بہنوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارا احرام کیا ہوگا. تو آپ کا جو احرام ہوگا وہ آپ کا لباس ہوگا. آپ جو جوتے پہنتے ہیں وہی جوتا ہوگا, جو ساکس پہنتے ہیں وہی ہوگا. اور ایک پابندی صرف ہوگی کہ آپ کے یہ چہرے کی جو ٹکیا ہے یہ اب کپڑے کے بغیر آپ رکھنا چاہیں تو ہوگی, اور اگر آپ پردہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو پردہ کرنے کا انداز تھوڑا سا بدلے گا. اور وہ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کی کیپ لے لیں جس کے اوپر آپ جھلی ڈال لیں, اور وہ کپڑا جو ہے آپ کے چہرے سے دور رہے. اس طرح پردہ بھی ہو جائے, اور یہ جو عمل ہمارے اوپر لازم ہے شریعت کی طرف سے, اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے. بے پردگی بھی نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی نگاہیں خراب ہوں اور کوئی اپنے نام اعمال کو خراب کر بیٹھے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے. اور اگر اس وقت مائیں بہنیں ان میں سے کوئی اگر ایام مخصوصہ کے اندر آ جاتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, نیت کریں گے, تلبیہ بھی پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, مسجد میں نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ بقیہ جتنے اعمال باقی لوگ کریں گے وہی اعمال یہ بھی کریں گے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ایک مشورہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر سے اپنی طبیعت کے مطابق مشاورت اگر کر لی جائے کہ وہ وقت جو اس کی بلیڈنگ کی رکنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ اگر ان ڈیٹس کے اندر استعمال کر لی جائے, وہ پھر ہر بہن جو ہے اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. تو آپ نے جناب احرام کی چادریں پہنی, اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاز میں بیٹھنا شروع کیا جائے, تو آپ نے بزرگوں کو ترجیح دینی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس بات کو نوٹ بھی کریں گے کہ ہماری گزارشات آپ نے کتنی سنی اور کتنی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش آپ فرما رہے ہیں. اب آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں.
وہاں پر اہم ترین جو ایک مسئلہ اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے حجاج کرام کو، اس وقت کسی کا پاسپورٹ نہیں ہوتا، کسی کا بورڈنگ کارڈ نہیں ہوتا اور کسی کا دوسرے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ترتیب سے نہیں رکھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو اسٹیپلر کرتے جائیں۔ آپ کے پاس چھوٹا اسٹیپلر ہونا چاہیے، جب بھی اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ چیکنگ کے بعد اس کو دوبارہ اسٹیپلر کر لیں، اور جب چیک کروانے کی باری ہے تو آپ اس کو چیک کروا سکیں۔ یہاں پر جو آپ کی چیز چیک ہونے والی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا بورڈنگ کارڈ ہوگا، آپ کا سیٹ نمبر جس کا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور اسی جہاز کے اندر آپ اپنے سیٹ کے اوپر ہی جائیں گے، چاہے آپ شائستگی کے ساتھ تشریف لے کر جائیں جہاز میں، چاہے آپ دھکم ویل کر کے اور غیر مناسب انداز میں آپ تشریف لے جائیں گے آپ کسی جہاز میں اور جائیں گے اپنی اسی سیٹ کے اوپر۔ نہ آپ جا کر فرنٹ پر بیٹھ سکتے ہیں، جو ہے وہ جو اس کا ہوتا ہے چلانے والا چلائے گا، وہی جو چلانے والے ہیں، آپ اپنی سیٹ پر ہی تشریف فرما ہوں گے۔ اس لیے آرام سے آپ سب سے پہلے جائیں تو بھی اپنی سیٹ پر بیٹھیں گے، سب سے آخر میں جائیں تو بھی آپ اپنی سیٹ پر ہی تشریف فرما ہوں گے۔ جہاز میں آپ بیٹھ گئے، آپ کو بتایا گیا کہ جہاز بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، نیت ابھی آپ نے نہیں کی، کیوں نہیں کی، اور میں بھی مشورہ کیوں نہیں دے رہا، اس لیے کہ بعض اوقات جہاز خراب ہو جاتے ہیں، جیسے جدی صاحب بھی بتا رہے تھے، اور کئی گھنٹے اور بعض اوقات کئی دن وہ رک جاتا ہے۔ آپ اگر نیت کر چکے ہیں تو آپ کے اوپر وہ پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں، ان پابندیوں میں آپ رہیں گے، اور اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے، تلبیہ نہیں پڑھا ہوا ہے، تو آپ ابھی پابندیوں میں نہیں ہیں، کھلے آپ رہ سکتے ہیں جس طرح آپ پہلے آپ رہ رہے تھے۔ اب آپ جناب جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز روانہ ہو گیا، اب آپ نیت کر لیجیے۔ نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ، میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ بولیے میرے ساتھ، اے اللہ، میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، میں عمرے کے احرام کی نیت اس کرتا کو ہوں، میرے لیے آسان فرما اور اس کو میرے لیے آسان قبول فرما اور فرما، اس کو قبول میرے لیے فرما، آسان فرما اور قبول قبول فرما۔ فرما۔ یہ آسان ترین انداز اور سادہ انداز کے اندر یہ ساری باتیں، اسی طرح ہماری بہنیں بھی اسی طرح نیت بتایا، اللہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب وہ پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی جو احرام کے پہننے کے بعد عمرہ کرنے والے کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اس سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے تھے، اب خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اس سے قبل آپ ناخن تراش سکتے تھے، اب ناخن نہیں تراش سکتے۔ اس سے قبل آپ بال جو ہے وہ کٹوا سکتے تھے، اب بال نہیں کاٹ سکتے۔ اس سے پہلے میاں بیوی کے معاملات تھے، وہ آپ کر سکتے تھے جائزہ، اب نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے اشارے اور کنایے سے کہ آپ میاں بیوی بھی آپس میں اشارے اور کنایے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مرد حضرات کسی بھی طرح کا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بند جوتے جرابے نہیں پہن سکتے۔ ان دو چادروں کے علاوہ کوئی اور کپڑا مرد نہیں پہن سکتے۔ خواتین جس طرح کا بھی لباس پہنتی ہیں وہ پہن سکے گی، اور ان کے لیے جو پابندی ہے وہ میں نے آپ کے پہلے کوشش گزار کر دی ہے، امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو۔ یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی؟ ایک اور بھی بات سنتے چلیں، ہمارا لیکچر شروع سے اینڈ تک جتنی بھی باتیں ہوں گی انہی میں سے سوالات اینڈ میں آپ بھی ہم سے کریں گے اور ہم بھی آپ سے کریں گے۔ تو آپ کے جوابات جو ہم دیں گے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ جو جواب عنایت فرمائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ یہ بیگ بھی آپ کے لیے ہوں گے۔ تو یہ انہی کے لیے ہوں گے جن کے جواب درست ہوں گے، اور جواب انہی کے درست ہوں گے جو توجہ سے ہماری گفتگو کو جس طرح آپ سن رہے ہیں اسی طرح آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ پابندیاں جناب آ گئی، اور جب آپ نے نیت کی تھی، نیت کرنے کے ساتھ ایک بار تلبیہ پڑھنا یہ لازم ہے، 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ تو اب چونکہ ہم نے یہ احرام پہن لیا ہے، نیت کر لی ہے، اور اس وقت ہم ہیں کہاں پر؟ جہاز میں ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، جو جہاں سے بھی جا رہے ہیں، کراچی سے، اسلام آباد سے، کوئٹہ سے یا لاہور سے۔ اب ہم ایک بار پھر تلبیہ پڑھنے لگے ہیں، سارے دوست آواز بلند ہے اس کو پڑھیں گے، مائیں بہنیں ایسا آواز سے پڑھیں گے۔
لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک جزاک اللہ۔ جناب اب آپ نے نیت کر لی، احرام آپ نے پہن لیا، تلبیہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ مومن جب احرام حج کا یا عمرہ کا پہنتا ہے وہ دعا بعد میں مانگتا ہے، اللہ قبول پہلے فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح اب آپ ایک فل پروٹوکول اور اللہ کی طرف سے آپ کی پروٹوکول ہے، کسی بادشاہ منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو عطا کی جاتی ہے عزت وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس عزت کو سنبھالے، اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے کر جائے۔ تو اب آپ کے اوپر وہ پابندیاں شروع ہو چکی، اللہ کی رحمت مسلسل آپ کے اوپر برس رہی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے، اور ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب بنے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے، نہ اپنے قول سے، نہ اپنے فعل سے، نہ اپنے اشارے سے، نہ ہی کنایے سے، کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کا شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو۔ ہم انسان ہیں، ممکنہ طور پر ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جہاز میں جب آپ تشریف فرما ہوں گے، جہاز کے جو اے سی ہیں وہ تیز ہوتے ہیں بعض وقت، اس میں پھر ہمیں ٹھنڈ بھی لگتی ہے، اور یہ 4 سے 5 گھنٹے کا آپ کا سفر ہوگا، تو مرد حضراتوں کو جو احرام کی آپ نے چادریں پہنی ہوگی، ٹھنڈ لگے تو پھر یہ نہ کیجیے گا کہ لک کے بہ جاؤ چادریں سے، تو اس ٹھنڈ کو اگر ہلکی سی ہے بھی تو برداشت کرنی ہے۔ سر اب آپ نے مردوں نے اس کو ننگا رکھنا ہے، خواتین بھی اگر نیند آ جاتی ہے اپنا جہاز کے اندر تو چہرے کے اوپر کپڑا اس انداز میں نہ ہو کہ وہ چہرے کے ساتھ مس ہو رہا ہو، اور اگر نقاب کا اپنا پردہ کیا ہوا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں اور طواف کر رہے تھے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی مرد آتا تو ہم اپنے جو چادریں تھی اپنے چہرے کے سامنے کر لیتے تھے، اور جب بندے گزر جاتے تھے تو پھر ہم وہ چادریں ہٹا دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے تو آپ اس جھلی کو، کپڑے کو ہٹا سکتے ہیں، اور اگر سامنے آپ ہے تو اس کپڑے کو نیچے رکھیں، لیکن وہ کپڑا آپ کے چہرے سے مس نہیں ہونا چاہیے ماں اور بہنوں کا۔ تو حجاج کرام نے نیت کر لی، اور نیت میں اس لیے کہتا ہوں یہاں سے کریں، جدہ جو ہے، جدہ سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ قبل جو ہے میقات آتا ہے، میقات سے پہلے نیت کرنا لازمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے میقات کو کراس کر جاتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو وہ واپس آئے میقات کے اوپر اور آ کر دوبارہ نیت کرے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ دم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی کا جانور جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں اس غلطی کی وجہ سے اس کو وہ پیش کرنا ہوگا، اور ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حاجی کو دم دینے کے بعد آتے ہیں پھر دم نکلتا ہے، تو دم نکلنے کا مطلب یہ ساتھ ہے 1 لاکھ کے قریب جب ایک جرمانہ اور اس کی سزا جو ہے، شرعی سزا جو ہے ہمیں پڑ جائے تو واقعی پھر دم تو نکلتا ہے نہیں۔ اس لیے اس دم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پابندیوں کا لحاظ رکھیں جو ہمارے اوپر ہیں۔ اس لیے آپ یہاں سے جب جہاز روانہ ہو جائے نیت کر لیں،
اچھا میقات جو ہے وہ جدہ سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آتی ہے، اس سے قبل اناؤنسمنٹ بھی اگرچہ ہوتی ہے لیکن ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی ہے، سو اس لیے جو اناؤنسمنٹ جہاز کے اندر ہوتی ہے ان کو بھی غور سے سنا کیجیے۔ اور ایک اور اہم ترین بات، جہاز کے اندر واش روم بالکل تنگ ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھنے لگیں پہلے سے ہی فریش ہو لیں اور باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دوستی لگانے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں اور باوضو رہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ سو اس لیے آپ کا وہ سفر نہیں، آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے باوضو رہیں تاکہ اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت پر معمول رہیں۔ تو اب جناب آپ کا جہاز رواں دوا ہے، 4-5 گھنٹے کا یہ سفر آپ کا ہوتا ہے، اور اب آپ پہنچ جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، اور جدہ پہنچ کر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بسیں آپ کی جہاز سے آپ کو لیں گی اور آپ کو حال کے قریب لے کر جائیں گی، اور روڈ ٹو مکہ اگر ہو جاتا ہے، لیکن اگر ابھی تک اطلاعات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ابھی تک نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو پھر جدہ سے ہی ڈائریکٹ آپ کا سامان وہ چلا جائے گا آپ کے ہوٹل میں اور آپ کے ساتھ ہی وہ سامان جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ جدہ پہنچے وہاں پر آپ کی بسیں، وہاں پر معاونین آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان معاونین کے بتلانے پر آپ اپنی بسوں میں بیٹھیں گے، اور وہ سارے ڈاکومنٹس، خاص طور پر وہ کارڈ جو حاجی کیمپ سے آپ کو ملا وہ آپ نے گلے میں ہی پہن کر رکھنا ہے۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ سے اب اپنے مکہ کی طرف، اپنی بلڈنگ کی طرف روانہ ہوں گے تو وہاں پر آپ کے معلم کی بسیں آپ کو لینے کے لیے آئیں گی۔ جب آپ اپنی موجودگی میں، اپنی نگرانی میں اپنا سامان رکھوا لیا، بسوں میں جب آپ بیٹھنے لگیں گے تو آپ کا پاسپورٹ وہ لے لیں گے، یہ معلم کے لوگ ہوں گے، جو ڈرائیور ہوگا وہ آپ سے پاسپورٹ لے لے گا۔ اب آپ کی جو شناخت ہے وہاں پر آپ کا جو کارڈ ہے وہ آپ کا وہی کارڈ ہوگا یہاں سے جو آپ کو دیا گیا گلے میں پہننے کے لیے، سو اس کو اب آپ نے وہ آپ کی پہچان ہے۔ یا اسی طرح ہاتھ میں پہننے کے لیے آپ کو کڑا دیا گیا، وہی آپ کی شناخت ہے، وہی پاسپورٹ ہے اور وہی آپ کا شناختی کارڈ ہے، اس کو اب آپ نے اسی طرح، اگر ہاتھ میں کلائی میں پہننے کے لیے تو کلائی میں پہن کر رکھنا ہے، اور اگر گلے کے لیے تو اس کو گلے والا میں، بات بات دونوں ہوتے ہیں، دونوں کو ہی سنبھال کر رکھنا ہے، جیبوں میں یا اس کے اندر بیگ کے اندر نہیں، گلے میں اور کلائی میں ہی۔ تو جناب اب آپ کا جو ترانہ ہے وہ تلبیہ ہے، اسی کو ہی آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کو شکر ادا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا، میں اس قابل نہ تھا، اور ہم کہاں، اور اس کی بڑی ذات اور بڑی بارگاہ کہاں۔ اب آپ اس سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کی زمین جو ہے جہاں سے بننا شروع ہوئی، اور اس نشانے پر آپ جا رہے ہیں جو زمین کا مرکز ہے، کائنات کا مرکز ہے، اس جگہ پر اللہ آپ کو لے جا رہا ہے۔ تو اب آپ جب مکہ سے چلتے ہیں، اپنا جدہ سے چلتے ہیں، جدہ میں آپ اپنی بسوں میں ہیں اور بسیں آپ کے رواں دواں ہوتی ہیں، تقریباً کوئی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر آپ کو وہ بسیں جب لے کر روانہ ہوتی ہے۔ اگر دن کا وقت ہے تو آپ کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ حدود حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کے غلاموں کے سوا کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، اور وہ علامت اور نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح ریل بنا ہوا ہے، نیچے سڑک ہے، اور نیچے سے یہ سواریں آپ کی ساری گزریں گی، اور یہاں پر جب آپ پہنچے اور آپ کو پتہ بھی ہو ہم حدود حرم میں داخل ہو، خدا کا شکر ادا کیجیے گا۔ اے اللہ تیرا لاکھ فضل و کرم ہے کہ تو نے اپنے نبی کے صدقے سے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے۔ ہمیں تو مفت میں مل گیا ہے نا جی، قربانیاں تو ان لوگوں نے دی ہیں کہ جن کے اب ہم نقوش پاک کے اوپر چل کر حج جیسے بڑی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو خدا کا شکر ادا کیجیے گا کہ آپ مسلمانوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور آپ کو اجازت بخشی ہے کہ آپ اللہ کے حرم کے اندر داخل ہو سکیں۔ تو تلبیہ مزید زیادہ کیجیے گا، آپ روحانی کیفیت زیادہ کیجیے گا، اور روحانی کیفیتیں یہ اس کی فرم برداری سے حاصل ہوتی ہیں۔
جب ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کے تمام اعضاء جب اس کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، پھر ہماری روح تو وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اور آج ہماری روحیں جو ہے کیوں بیمار سی محسوس ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء اس کی فرما برداری میں نہیں ہیں، اور ہماری روح پہ بیچاری ہمارے جسم کے اندر اپنے آپ کو قید محسوس کرتی ہے۔ اس لیے اب آپ کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر، آنکھوں میں اللہ رب العزت کے شکرانے کے وہ آنسو، خوشی کے آنسو، اور اپنے اور حیا کے بارے میں فرمایا گیا کہ حیا یہ ہے کہ بندہ خدا کی نعمتوں کو دیکھے، میں کہاں میرے گناہ کتنے اور تو نے اتنے بڑی سعادت عطا فرمائی ہے۔ قصہ مختصر، آپ کی بسیں آپ کو آپ کے ہوٹل تک لے جاتی ہیں، اور آپ اپنے سیکٹر میں، اپنے بلڈنگ میں، اپنے ہوٹل پر پہنچے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ سارے بولیے، ترجیح دینی ہے، دوسروں کو ترجیح دینی ہے، بزرگوں کو آگے کرنا ہے، اور سب سے پہلا کام آپ نے اپنی نگرانی میں سامان اتارنا ہے اپنی بسوں سے، اور سامان اتار کر جب آپ اندر انٹر ہوں گے، وہاں پر نوٹس بورڈ کے اوپر آپ کے کمرے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، اور آپ کی لسٹیں بھی وہاں پر جو خدام ہوں گے ان کے پاس موجود ہوں گی، وہ آپ کو آپ کی بلڈنگ میں، آپ کے ہوٹل کے اندر جو آپ کا کمرہ ہے وہاں پر لے جائیں گے، یا پھر آپ نوٹس بورڈ کے اوپر دے کر آپ اپنے اس بلڈنگ کی کمرے کے اندر جس بھی حصے میں، جس بھی منزل کے اوپر آپ کی رہائش گاہ ہوگی، جو آپ کا کمرہ ہوگا، وہاں پر آپ تشریف لے جائیں گے۔ تو عمرے کے 2 فرض اور 2 واجب۔ اب آپ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، مکہ میں آپ پہنچ چکے ہیں، عمرے کے 2 فرض اور 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض آپ نے ادا کر لیا ہوا ہے۔ پہلا فرض کیا تھا اس کا؟ احرام، نیت اور تلبیہ، ٹھیک ہے جی، یہ پہلا فرض آپ نے ادا کر لیا۔ پہلے فرض کی ادائیگی کے بعد اب دوسرا فرض اس کا ادا کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ اپنی بلڈنگ آرام آپ نے کرنا ہے، کر لیا جیسے آپ کو پہلے انتظامی امور کے اندر بتا دیا گیا۔ جلد بازی مت کیجیے، آپ فریش ہونا چاہتے ہیں تو ہو لیجیے، نہانا چاہتے ہیں نہائیے، لیکن اس حالت میں اللہ رب العزت کو، اللہ کا بندہ وہ زیادہ پسند ہوتا ہے جو جتنا زیادہ میلا کچیلا رہتا ہے۔ اس لیے زیادہ نفاست کی حالت احرام میں کوشش نہیں کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی کیفیت ایسی بنا کے رکھیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ پانی بہا لیں، آپ جو ہے وہ صابن سے یا صابن کے بغیر اپنے جسم کو مل نہیں سکتے ہیں، اور میل کچیل ہوتی ہی نہیں ہے، صاف ظاہر ہے، تو اس کو اتار نہیں سکتے ہیں۔ پانی آپ بہانا چاہتے ہیں بہا سکتے ہیں۔ اب آپ نے فریش ہو لیے، آرام کرنا چاہتے ہیں آرام بھی کر لیا۔ آرام کرنے کے بعد آپ اپنی اسی بلڈنگ کی بسیں، جیسے آپ کو بتایا جا چکا، آپ اب عمرے کی مکمل ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور حرم کی طرف یہ بسیں آپ کی رواں دواں ہیں۔ یہ بسیں آپ کو سرکاری اڈے پر چھوڑتی ہیں، وہاں کی بسیں آپ وہاں سے اتریں گے، دوسری بس پر بیٹھیں گے، وہ بس آپ کو لے جا کر حرم کے قریب کسی بھی طرف سے آپ کو چھوڑے گی۔ آپ اتریں گے، راستوں کو یاد رکھیں گے، نظریں اب آپ نے جھکا کر رکھنی ہیں۔ وہاں پر صرف پاکستانی نہیں ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العزت کے اس پوری دنیا میں سے ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، لمبے چوڑے، چٹے کالے، چھوٹے بڑے، سارے ہوں گے۔ وہاں پر ہم نے ہماری توجہ کا مرکز یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم گورے رنگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنے میں مصروف نہ کریں، اپنے نام اعمال کو خراب نہ کریں، نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، لب کے اوپر اللہ کے ذکر کے ترانے رکھنے ہیں، اور اس طرح کرتے آپ اپنی بس کے ذریعے سے حرم کے قریب پہنچے، اور باب عبد العزیز سے آپ کی انٹری ہوگی۔ فی الحال جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ انٹری جو ہے حجاج کرام کی باب عبد العزیز سے ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور گیٹ سے نہیں ہو رہی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انٹری ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت گیٹ کے اوپر سبز رنگ کا تیر بنا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹری ہو رہی ہے، آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئیں۔ اور اگر وہاں پر سبز تیر کی بجائے گول انداز میں ریڈ نشان بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹری اب بند ہو چکی ہوئی ہے اور مطاف جو ہے وہ فل ہے، آپ انتظار کریں۔
سو انتظار کیجیے گا، جلد بازی گگا پیر یا ایک راستے کے بجائے دوسرے راستے سے شارٹ کٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نسلوں کو جھکا کے رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان نشان ہے کہ بیت اللہ کے اوپر جب بندہ خدا کی پہلی نظر پڑتی ہے تو بندہ خدا جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور ہم میں سے جو لوگ پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنا عالیشان بلڈنگ، اور یہ باب عبدالعزیز اتنی عالیشان بلڈنگ اور اس کے ستون، اس کی لمبی جو ہے وہ اور خوبصورت چھت اور اس کے مینار اور اس کے خوبصورت جو ہے وہ ماربل اور خوبصورت اس کے فانوس وغیرہ وغیرہ، اس میں نہیں۔ اب آپ نے نظریں جھکائے کے رکھنی ہیں، اور جب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں انتشار نظری ہوتی ہے تو اس وقت اچانک سے ہماری نظر پڑتی ہے اور پھر ہماری چونکہ توجہ نہیں ہوتی تو ہماری نظر دوسری طرف گھوم جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ۔ اب آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہو چکی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، مسجد کی چھت ختم ہوتی ہے، آگے سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیاں آپ اتریں گے، اور سیڑھیاں اترنے کے بعد نظریں جھکی ہوئی ہیں، لبیک آپ پڑھ رہے ہیں، اور لبیک کا مطلب بھی آپ نے سمجھ کے جانا ہے۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد، ساری تعریفیں تیری، والنعمت، ساری نعمتیں تیری، اور لک والملک، ساری کائنات، سارے ملک تیرے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں پر اپنی نفی کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے مالک تو ہی سب کچھ ہے اور تیری ہی وجہ سے سب کچھ ہے۔ تو اب آپ نے وہ سیڑھیاں اتر لی، سیڑھیوں کے اترنے کے بعد اب آپ سفید مرمر کے پتھر کے اوپر تشریف فرمائے ہیں، اور اوپر اگرچہ شدید ترین دھوپ ہوگی لیکن یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا۔ مسجد حرام سے آپ باہر نکلیں گے، کسی بھی پتھر کے اوپر آپ کا پاؤں جائے گا تو لگ پتہ جائے گا، واقعی میں بڑے ہی شدید ترین جو ہے وہ گرم۔ لیکن یہاں پر حرم کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوں گے تو یہ پتھر جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ گرم نہیں ہوتا ہے۔ سو جب آپ حرم میں پہنچے تو پیچھے آپ کی سیڑھی ہے، یہاں پر کھڑے نہ ہو، دائیں طرف ہو جائیں، بائیں طرف ہو جائیں۔